بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل ہی ایسا تن آور درخت بن کر زمین پر لہلانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھجور کا درخت اگ نہ جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر کھجور کی گٹھلی نکال لی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی۔ اس یہودی نے کھجور کی گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کے درخت کا نکلنا ہی بہت مشکل ہے، لیکن یہ شرارتی یہودی یہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک تن آور درخت کھجور کا وہاں پر موجود تھا اور اس کے کچھ حصوں کے ساتھ کھجوریں بھی لٹک رہی تھی۔ تو اس یہودی نے کھجور توڑ کر کھائی تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکالی تھی، اس لیے گٹھلی موجود نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجوریں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موقف کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سامعین، اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی کھجور مدینہ منورہ میں خوب پائی جاتی ہے، دکانوں پر بھی فروخت ہوتی ہے۔ سامعین، اس کا اصل نام سخل ہے اور اگر آپ کو اس کا نام یاد نہ رہے تو آپ اسے بیدانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ سامعین، بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات یعنی باٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سخل کھجور میں گٹھلی نہیں ہوتی تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد پر بن جاتے ہیں۔ اس طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے خوشے کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور ان کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ واپس جا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً ہی دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ سامعین، اس طرح ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والد کے ذمہ یہودیوں کا قرض تھا اور وہ فوت ہو گئے۔ میرے پاس سوائے کھجوروں کے اور کچھ نہیں ہے اور صرف کھجوروں سے میں کئی برس تک قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے نخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈیر کے ارد گرد چکر لگا کر دعا کی اور وہیں پر بیٹھ کے اور فرمایا کہ قرض خواہ اپنا اپنا قرض لے کر چلے جائیں۔ آپ کی برکت سے کھجوروں کے ڈیر سے سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا ایک بہت بڑا ڈیر باقی بھی بچا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تازہ کھجوریں لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلیمان پھر سے کھجوریں لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سلیمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نوش فرمایا۔ حضرت سلیمان کے اس طرح دونوں دفعہ کھجوریں لانا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا بنانے کا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان پرانے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ 250 برس اور بعض کے مطابق 350 برس ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات جو کہ پہلی کتابوں میں پڑھی تھی، ان میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں منڈوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو مسلمان ہو گئے۔ سامعین، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہود بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا۔ حقیقت میں انہوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اسے کہتے ہیں کہ جس میں آقا اور غلام کے درمیان یہ طے ہو جائے کہ اتنی مقدار کما کر دو پھر تم آزاد ہو، اور پھر یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان ان کے لیے 300 کھجوروں کے درخت لگائے اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبرگیری کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا، اس لیے وہ سوکھ گیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم لگایا ہوا درخت بھی اسی سال پھل لے آیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اب ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں گے کہ عجوا کھجور اور کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، غلام ابن غلام ایک باغ کی جاڑ چھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجور کھانے میں نرم اور ذائقے میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف تھی، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا تھا۔ جولی میں آتی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ انہیں شہر میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجوریں تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہیں۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ سیدنا بلال جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہیں، جنہوں نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جن کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جو بھی ہوا وہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور عجوا ہے، یہ دل کے امراض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ جو اسے کھائے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس چند لمحے پہلے تک کوئی بھی موجود نہ تھا اور وہ پریشان بیٹھے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں عجوا کھجور اور چاہیے، تو بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جاڑ چھنکار سمجھ رہی تھی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں آ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی تمام کھجوروں کی سردار ہے۔ سامعین، عجوا کھجور کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ثابت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح 7 دانے عجوا کھجور کھائے، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔
مسلم شریف میں بھی ہے کہ مدینہ کے بالائی علاقے کی اجوا میں شفا ہے، یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا جنت کا پھل ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔